السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. انتہائی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ تعالی جس موضوع کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ گزشتہ سے پیوستہ جمعۃ المبارک کو اسلام آباد میں جو 8 مارچ کو عورت مارچ ہوا تھا، اس کی مناسبت سے ایک جمعہ پہلے میں نے کچھ گفتگو کی تھی اور عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ اس کے دوسرے پہلو پر گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. پچھلا جمعہ تو نیوزی لینڈ کے اندر جو سانحہ ہوا اسی پر چند باتیں عرض کی تھی. آج اس موضوع کی تکمیل کی کوشش کریں گے. گزشتہ سے پیوستہ جمعۃ المبارک میں نے جو بات عرض کی تھی وہ یہ تھی کہ دنیا بھر کے مذاہب میں اور تہذیبوں کے اندر اور خود عرب تہذیب کے اندر عورت کے حوالے سے جو افراط و تفرید کا ماحول تھا، اسلام نے اس کے اندر اعتدال پیدا کیا اور عورت کا جو حقیقی مقام و مرتبہ تھا اس کو لوگوں کے سامنے بیان کیا اور واضح کیا. تمام مذاہب اور تمام تہذیبیں جس طرح عورت کے حوالے سے عدم اعتدال کا شکار ہوئی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صحیح بنیادوں پر استعمال کر دیا. یہ گزشتہ گفتگو کا خلاصہ ہے. آج میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے شریعت کی جو تعلیم ہے وہ کیا ہے. سورہ النساء کی جو پہلی آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے 3 باتیں ارشاد فرمائی، بڑے اہم 3 بنیادی نکات ہیں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. ایک تو یہ بات کی کہ مرد اور عورت کا خالق جو ہے وہ اللہ ایک ہی اللہ ہے، وہی مرد کا بھی خالق ہے اور عورت کا بھی خالق ہے. اور دوسری بات یہ فرمائی کہ مرد اور عورت کو اللہ رب العزت نے ایک ہی جنس سے پیدا کیا، ان کی صنف اور جنس ایک ہے، وہ الگ الگ جنس سے تعلق رکھنے والے نہیں ہیں. اور تیسری بات یہ فرمائی کہ جس طرح دیگر تہذیب اور مذاہب کا اگر آپ مطالعہ کریں تو یوں نظر آتا ہے جیسے عورتوں کے صرف فرائض ہیں اور مردوں کے صرف حقوق ہیں. مرد کو ہر دور میں جو غلبہ رہا ہے عورت پر، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یعنی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے عورت کے صرف فرائض ہیں اور مرد کے صرف حقوق ہیں جس کا وہ تقاضا اور مطالبہ عورت سے کرتا ہے. ان تینوں چیزوں کو شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر واضح کر دیا گیا. قرآن و سنت کی تعلیمات کا اگر میں خلاصہ 2 جملے میں عرض کروں تو عورت کے حوالے سے یہ ہے. ایک تو بات یہ کہ عزت، وقار اور احترام کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے مرد اور عورت کو برابر کر دیا. دونوں عزت میں، احترام اور وقار میں برابر ہیں. اور دوسری چیز جس کو بڑا نمایاں کیا شریعت نے وہ یہ ہے کہ عورت کے بھی حقوق ہیں اور فرائض، اور مرد کے بھی حقوق ہیں اور فرائض. لہذا حقوق و فرائض کا باقاعدہ تعین کیا. اور اس میں
قرآن مجید فرقان حمید کے مطالعے کے بعد جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے یہ ہے کہ فضیلت میں مرد اور عورت برابر ہیں، عمل صالح میں مرد اور عورت برابر ہیں، اور معاشرتی استحکام میں دونوں کو برابر کا حصے دار اور ذمہ دار ٹھہرایا۔ یعنی سماجی اور معاشرتی سطح پر جو استحکام پیدا ہوگا وہ کس وجہ سے پیدا ہوگا؟ اس میں دونوں برابر کے حصے دار ہیں، مرد بھی اور عورت بھی ذمہ دار ہے۔ صرف اس کی عورت ذمہ دار نہیں اور صرف مرد ذمہ دار نہیں، لیکن میں خاص طور پر عورت کے اس لیے تذکرہ کر رہا ہوں کہ سماجی اور معاشرتی استحکام کے لیے اور خاندان اور تہذیب اور معاشرے کی صحیح پہچان اصل میں عورت سے ہوتی ہے۔ آپ کسی خاندان کو جاننا چاہتے ہیں تو دیکھ لیں کہ اس خاندان میں اس فیملی کے اندر عورت کی عزت اور وقار کیا ہے، آپ کو خاندان کو پتہ چلتا ہے۔ آپ اس معاشرے کو پڑھ لیں، سمجھ لیں کہ وہاں عورت کہاں پر کھڑی ہے، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ معاشرہ اور تہذیب کیسے ہے۔ لہٰذا قرآن مجید فرقان حمید نے اس چیز کو بڑا واضح نمایاں کیا کہ فضیلت، مرتبے، مقام، عزت، احترام، سماجی استحکام اور اس حوالے جو فرائض اور ذمہ داریاں اس میں مرد اور عورت دونوں پر وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو عزت اور احترام سے نوازا ہے۔ بنی آدم میں صرف مرد ہے، اللہ رب العزت نے جس عزت کا اور اشرف المخلوقات ہونے کا اعلان کیا اس میں کیا صرف مرد ہے؟ نہیں، بنی آدم، اور اس میں مرد کے ساتھ عورت بھی حصے دار ہے اس عزت میں جو اللہ کی طرف سے انسانوں کو عطا کی گئی۔ اور یہ فرمایا کہ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّا خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، کہ ہم نے بنی آدم کو خشکی اور تری پر اقتدار عطا کیا، سواری عطا کی، غلبہ عطا کی، فضیلت عطا کی سب مخلوقات پر۔ تو یہ بنی آدم کو جو فضیلت ملی ہے اس فضیلت میں مرد کے ساتھ عورت بھی شریک ہے۔ اور یہ فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت کے اندر پیدا کیا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے مقام اور مرتبے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیتوں میں بھی عورت کے بارے میں فرمایا، لوگوں عورت کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں خدا سے ڈرو۔ میں کہنا صرف یہ چاہتا ہوں کہ مغرب کی طرف سے جو حقوق نسواں کے نام پر موم بتیاں جلا کر، جلوس نکال کر، خطبے اٹھا کر ایک خاص گروہ جو ہے جس طرح متحرک ہے، ان لوگوں کے افکار اور نظریات کو شکست دینے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے یہ ادراک کریں کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے عورت کو کیا عزت، وقار اور احترام عطا کیا ہے، اور پھر اس عزت، احترام اور وقار کا گھروں کے اندر لحاظ ہو گیا۔ اپنے گھروں کے اندر ہماری جو نئی نسل ہے، پڑھی لکھی نسل ہے، اس کو یہ NGOs استعمال کر رہے ہیں اپنے مقاصد کے لیے، لیکن یہ ناکام کب ہوں گے؟ جب میں اور آپ پہلے عورت کی حیثیت اور مقام جو شریعت نے بیان کیا ہے، بحیثیت ماں، بہن، بیٹی، بیوی اور مطلق عورت ہونے کے ناطے پہلے تو اس کو سمجھیں، اور پھر جو ہم سمجھیں ہمارے گھروں کے اندر اس کا چلن نظر آنا چاہیے۔ ہماری بچیاں جب یہ دیکھیں گی کہ یہ کن حقوق کی بات ہو رہی ہے، یہ کن حقوق کا جھنڈا یہ لوگ بلند کر رہے ہیں، ہمیں تو یہ ساری اس سے بڑھ کر چیزیں اپنے گھروں کے اندر، اپنے خاندان کے اندر یہ ساری چیزیں ہمیں میسر، تو پھر وہ مغرب کے اس پروپیگنڈا کے شکار نہیں ہوگی۔ یار یہ جو بیٹیاں جلوس نکال رہی ہیں اور جو قدمیں اٹھائے ہوئی، یہ بھی ہماری بچی ہیں۔ میرا خیال ہے، میرا یہ تاثر ہے کہ شاید عورت کے حقوق کو نظر انداز کرنے کے نتیجے میں کچھ لوگوں کو یہ اعلیٰ کار بنانے میں NGOs کامیاب ہوئی۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ہم عورت کے مقام اور اس کی حیثیت کو سمجھیں۔
شریعت نے ایک ایک پہلو سے عورت کی جو حیثیت اور مقام ہے اس کو بیان کیا. ماں ہے تو اس حوالے سے شریعت نے کیا کہا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ رب تعالیٰ کی عبادت کے بعد سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. اور والدین کا ذکر کرنے کے بعد ماں کا الگ سے ذکر کیا، خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں وصیت کی، ان کے حقوق اور ان کی ذمہ داریاں جو کسی بھی انسان کے ذمہ لازم ہے اس کا تعین کیا، اور اس کے ساتھ فرمایا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ، اور پھر اس کی ماں کے جو اس کو ایک کے بعد ایک تکلیف اور دکھ اٹھاتے ہوئے جو اس کو اپنے پیٹ میں اور پھر بعد میں جس طرح اس کو پالتی اور پوستی ہے اس کا ذکر کہ اس کی ماں اس کو تکلیف در تکلیف اس کو اٹھائے ہوئے وَفِصَالُ فِي عَامَيْنِ، اور پھر 2 سال تک اس کو دودھ پلانا. أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، اور فرمایا کہ اپنے میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ. یعنی اللہ کی عبادت سب سے پہلے اور اس کے بعد سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ والدین کی خدمت. اور اللہ کا شکر سب سے بڑھ کر اور اس کے بعد شکر گزاری کا جذبہ جو ہے والدین کے لیے. میں اس بحث میں نہیں پڑھتا کہ یہ جو ہم بچوں اور بچیوں کی سالگرہ مناتے ہیں جائز ہے کہ نہیں جائز. خوشی کے مختلف انداز اور طریقے اگر آپ کرتے ہیں تو اس کو شریعت کے پیمانوں میں ہمیں ناپنے کی اور ماپنے کی ضرورت بھی ایسا نہیں ہے. اگر آپ اس کو ایک شریعت کے حدود کو نہیں توڑتے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. میں کہتا ہوں اس میں بھی جو اصل سیلیبریشن ہونی چاہیے وہ بچے اور بچی کی سالگرہ کے ساتھ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت یہ کرنی ہے کہ اس موقع پر تم نے اپنے والدین کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ جو تمہیں اس دنیا میں لانے کا سبب بنے، ان کا شکریہ ادا کرنا ہے. تو والدین اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرا شکر اور میری عبادت کے بعد سب سے بڑی عبادت والدین کی خدمت ہے، اور سب سے بڑا شکریہ میرے شکر ادا کرنے کے بعد والدین کا. اور ماں کا اللہ رب العزت نے الگ سے ذکر فرمایا. والدین میں ماں شامل ہے لیکن پھر ماں کا الگ سے ذکر فرمایا، اور حدیث پاک میں تو اس چیز کو اور انداز میں زیادہ نمایاں کر دیا. ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے رسول میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون؟ من احق بحسن صحابہ، اے اللہ کے رسول میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام کا تیری ماں. 3 دفعہ انہوں نے سوال دہرایا. اے اللہ کے رسول ماں، پھر اس کے بعد فرمایا تیری ماں. تیسری دفعہ 3 دفعہ فرمایا، اور چوتھی دفعہ فرمایا کہ ابو کا تیرا باپ. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماں کا 3 گنا حق باپ سے زیادہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ باپ کا 1 گنا حق بھی کتنا ہے کہ باپ کی رضا کے اندر اللہ کی رضا ہے. اس کو 3 کے ساتھ ضرب دے دیں کہ ماں کا اس سے 3 گنا حق زیادہ ہے. ماں کا الگ سے ذکر کیا. اس لیے ہمیں اس چیز کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے اپنے خاندانوں کے اندر کہ ماں کتنا عظیم رشتہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں اپنی ماں کا وہ احترام اور وقار اپنے گھر کے اندر دیکھیں گی تو پھر کسی NGO کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ وہ ہماری بچیوں کو مختلف عنوانوں کے کتبے پکڑا کے اسلام آباد، لاہور، کراچی اور مختلف شہروں کے اندر جلوس کے لیے وہ ان کو نکال لیں. ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا، اس لیے وہ دیکھ رہی ہے کہ ہمارے گھر کے اندر تو ہماری ماں جو ہے اس کی تو اتنی عزت، اتنا احترام کہ اس کی رائے کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے، اس کی عزت نفس کا اتنا لحاظ و خیال کیا جاتا ہے. لہذا یہ اپروچ مغرب کی ہے. سنگل پیرنٹس کا تصور ہمارا نہیں ہے. ہم تو فیملی سسٹم کے قائل ہیں. مضبوط خاندانی نظام جس میں یہ رشتے موجود ہیں اور
हमारे वालिदैन जिंदा हो, उम्र के किसी भी हिस्से में हम पहुंच जाए, घर से निकलते हुए माँ और बाप की दुआएं हमारे साथ होती हैं। आमतौर पर हम जाने से पहले उनसे इजाज़त लेते हैं कि जी मैं ज़रा फिर जा रहा हूँ, और फिर आगे से जो दुआ मिलती है तो पूरा सफ़र और रास्ता और सारा दिन उस दुआ के हिसाब के अंदर हम होते हैं। हमारा कल्चर ये है कि औरत जब माँ के रूप में हमें नजर आए तो उसका मकाम और मर्तबा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किस तरह अल्लाह के रसूल ने माँ के कदमों के अंदर जन्नत को करार दिया कि तुम्हारी माँओं के कदमों के अंदर तुम्हारी जन्नत। किसी रोशन ख्याल खातून ने सवाल किया ना कि ये हकूक़ निस्वां के खिलाफ नहीं है कि मर्द को हुक्म दिया गया है कि वो औरत को हुक्म दिया गया कि वो मर्द की इताअत करे, तो ये क्यों नहीं हुक्म दिया गया कि मर्द औरत की इताअत करे? तो सियाने आदमी आगे से बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि अच्छा बेटा ये बताओ कि तुम्हारे अपने कितने बेटे हैं? कहा जी 3। तो फरमाया देखो तुम्हें सिर्फ एक मर्द की इताअत का हुक्म हुआ है, और वो भी एक हद तक है। तुम उससे आज़ादी भी हासिल कर सकती, खुला तलाक भी दे सकती, और बाज़ मामलात में तुम उसकी इताअत की पाबंद भी नहीं हो। लेकिन जिन 3 बेटों को तेरी इताअत का पाबंद किया गया है वो किसी सूरत में तेरी इताअत से दस्तबरदार नहीं हो सकते। उनके लिए लाज़िम है कि तेरे कदमों के अंदर ही अपनी जन्नत को तलाश करें। तो बेटा एक जगह तुझे इताअत करने का हुक्म है, एक मर्द की इताअत करने का तुम्हें हुक्म है, और 3 मर्दों की इताअत जो है उनको 3 मर्दों को पाबंद किया गया है कि वो तेरी इताअत करें, तेरे कर्मों के अंदर उनके लिए जन्नत रख दी गई। जरूरत है कि इस माइंड सेट को तब्दील किया जाए। हमारी सोसाइटी के अंदर असल इशू क्या है कि समाजी तौर पर हम औरत की उस हैसियत का सही मानों में इदराक नहीं कर रहे, और जब हम समझते हैं तो फिर घरों के अंदर वो माहौल नहीं पैदा कर रहे। ये हमने अपने घरों को जो जहन्नम के अंदर तब्दील किया हुआ है, उसका जिम्मेदार कौन है? मैं और आप खुद। जब हम औरत के उस मकाम और मर्तबे को समझेंगे और फिर औरत का जो प्रोटोकॉल मुख्तलिफ रिश्तों के हवाले से है वो प्रोटोकॉल उसको देंगे, तो आपका क्या ख्याल है कि हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां जब अपने घरों के अंदर देखेंगी कि हमें ये इज्जत और वकार और एहतराम हासिल है, तो फिर किसी NGO के लिए मुमकिन नहीं है कि वो औरत मार्च के नाम पर हकूक़ निस्वां के झंडे बुलंद करे। भाई ये मगरब के मसाइल है, हमारे मसाइल नहीं। हाँ, हमारे माशरे में तो ये है कि औरत माँ हो तो उसके कदमों के अंदर जन्नत है, और अगर बेटी हो तो फिर वो अल्लाह की रहमत है। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज़ अमल हमारे लिए सबसे बड़ी दलील है। 2 मौके नजर आते हैं कि जब अल्लाह के रसूल ने किसी के लिए फरमाया हो कि तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान। एक सहाबी के लिए फरमाया ग़ज़वा उहद के मौका पर, और दूसरा मौका कि आपने अपनी साहबजादी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लिए फरमाया कि ऐ मेरी बेटी तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान। हज़रत फ़ातिमा एक औरत है और उनका ये रूप बेटी का रूप है। बेटी के लिए पैगंबर इस्लाम फरमा रहे हैं हैसियत बाप, इतनी मोहब्बत अपनी बेटी को, या मेरी बेटी तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान। और उसी बेटी के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर मुबारक, वो चादर, वो कमली जिसका हम नातों में जिक्र करते हैं, काली कमली वाली हुजूर की वो चादर मुबारक जिसके फजाइल में लोगों ने कसीदे लिखे हैं, नाते लिखे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लिए वो चादर बिछाते हैं। और रवायतों सीरत की किताबों में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर से रुखसत होते, किसी सफर पर जाते, तो सबसे आखिर में हजरत फातिमा से मुलाकात होती, और जब वापस तशरीफ लाते तो सबसे पहले हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मिलते थे। इससे आप अंदाजा करें कि जब प्रोटोकॉल दें और ये अहमियत दें कि मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जो चीज इसे खुश करती है वो मुझे खुश करती है, जो चीज इसे अज़ियत देती है वो मुझे अज़ियत देती है। अगर घर के अंदर
बेटी का ये प्रोटोकॉल हो, उसको इस तरह हम इज्जत और एहतराम और वक़ार के साथ उसको अपने दरमियान महसूस करें, उनको महसूस करवाएं, तो क्या ख्याल है कि किसी बाहर की एनजीओ के लिए मुमकिन है कि वो हकूक़ निस्वां के झंडे उठाकर हमारी बेटी को गुमराह कर? उसूल फिर हमारा होगा ना, किसी जगह पर हमने अपनी बच्ची को, बेटी को शायद वो अहमियत नहीं दी, जिसके नतीजे में किसी को मौका मिला है कि वो हमारी बेटी को गुमराह कर सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत, तवील रिवायत है, जिसका खुलासा ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस आदमी ने यतीम को अपने खाने के अंदर शरीक कर लिया वो जन्नती हो गया। और हदीस के आखिर में ये है कि जिस शख्स ने अपनी 3 बेटियों को पाला पोसा और बड़ा किया, उसके लिए वो बच्चियां जन्नत से आग बन जाएंगी। अर्ज किया गया अल्लाह के रसूल खा वो 2, फरमाया हाँ अगरचे वो 2, वो उसकी बेटियां हो तब भी, उसकी बहनें हो तब भी, कि उसने उनकी जिम्मेदारियों को बतरीके आखिर पूरा किया। इब्ने अब्बास कहते हैं कि किसी ने ये नहीं कहा कि अगर एक, अल्लाह के रसूल का जो अंदाज था वो ये था कि अगर कोई ये कह देता ना कि अल्लाह के रसूल अगर किसी की एक बेटी हो और वो उसकी सही परवरिश करते और जिम्मेदारियों से संतोष हो, या किसी की बहन हो और वो उसकी जिम्मेदारियों को अदा करते, तो फिर उसके लिए क्या है? तो अल्लाह के रसूल उसके लिए भी यही फरमाते कि उसके लिए भी जन्नत है। अगर बेटी और बहन को ये इज्जत घर के अंदर मिले तो मुझे आप जरा ये बताइए कि फिर क्या ये मुमकिन होगा कि कोई दूसरा हमारी बच्चों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करे? इसलिए मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये लाजम है कि हम शरीयत की इन तालीमात को, उनका सही इदराक करें और अपने घरों के अंदर, अपने माहौल के अंदर, अपनी सोसाइटी के अंदर औरत को अजनबी नजरों के साथ नहीं बल्कि भाई की नजरों के साथ, बाप की नजरों के साथ, बेटों की नजरों के साथ उनको उसको देखें, तो फिर आपकी गर्दन खुद ब खुद औरत के एहतराम में झुकती चली जाएगी। हम भला क्या करते हैं? हम जब भी औरत को देखते हैं तो अजनबी शख्स की हैसियत से देखते हैं, ये भी मैं एहतियातन कह रहा हूँ, वरना इसी तरह लोग देखते हैं जिस तरह खामद बीवी को देखता है। हालांकि बीवी का मकाम भी जो है, मैं इस पर पूरा जुमा अर्ज कर चुका, इसलिए आज वो बातें दोहराऊंगा नहीं। बीवी का मकाम क्या है शरीयत में? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना सबसे बड़ी दलील है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी कभी अज़वाज मुतहरात में से किसी को मारा नहीं है, डांटा नहीं है, झिड़का नहीं है, बल्कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा यहाँ तक फरमाती थी कि जब खाना ठीक ना पकता तो अल्लाह के रसूल ये नहीं फरमाते थे कि आज खाना ठीक नहीं है, बल्कि आप कम खाते थे, हमें अंदाजा हो जाता कि आज खाना ठीक नहीं पका। यानी इतना लिहाज करते थे, इतना ख्याल फरमाते थे कि एक मियाँ जब अपनी बीवी की इज्जत नफ्स का इतना ख्याल करेगा कि मेरे इस कहने से वो मायूस होगी, बददिल होगी, उसका दिल टूट जाएगा, इतना ख्याल जब रखेगा कोई खामद मर्द अपनी बीवी का, मोहब्बत आपस में पड़ेगी या कम? हमने खुद अपने घरों को, क्या हम रोजाना खाना खाते हैं और अक्सर अच्छा ही होता है, कभी शुक्रिया अदा किया? वैसे मैं सवाल आपसे भी करता हूँ और अपने आप से, घरों में कभी हमने खवातीन का शुक्रिया अदा किया कि बड़ा अच्छा खाना था? बालों का तो हम दावत पर जाते हैं ना, तो दावतें खा के उड़ा के वापस आते हैं और ठीक ठाक खाते हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर रिश्तेदार है तो फिर तो डायरेक्ट कह देना चाहिए, और अगर किसी दोस्त के यहाँ दावत खाए तो उस दोस्त को कह देना चाहिए कि खाना बहुत अच्छा था, हमारी तरफ से घर वालों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। बज़ाहिर ये छोटी सी एक अखलाकी चीज़ है, लेकिन इस चीज़ में हम कितना कमज़ोर है। बात ये कर रहा हूँ कि जब घरों के अंदर औरत जब माँ की हैसियत से हो तो उसको वो प्रोटोकॉल मिले, जब वो बेटी की हैसियत से हो तो उसको वो प्रोटोकॉल
آزادیہ کی صاحبزادی ہے، حضور کی ہمجولی اور ہم امت گرفتار ہو کے آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا کہ وہ بھی قیدیوں میں آ گئی ہے، لیکن پتہ تھا حضرت شیبہ کہ اس لشکر کے سالار میرے بھائی ہیں، تو کہا کہ مجھے ان کے پاس لے چلو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ میری رضائی بہن، سگی بہن نہیں ہے، رضائی بہن، دودھ شریک بہن اس لشکر میں قیدی بن کے آئی ہے اور اب مجھے ملنے کے لیے آ رہی ہے، اور جب حضور کی بارگاہ میں پہنچی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بہن کے احترام میں کھڑے ہو گئے اور اپنی چادر مبارک اتار کر اس کے لیے بچھا دی اور اس کو کہا کہ آپ یہاں تشریف رکھیے۔ یعنی جب یہ سلوک ہو، بہن، بیٹی، ماں، بیوی، کسی بھی حیثیت میں عورت ہمارے سامنے ہو، جب ہمارے گھروں کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر اس طرح عورت کا پروٹوکول ہوگا، اس طرح ان رشتوں کو نبھایا جائے گا، تو میں یقین سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہ کسی این جی او کے لیے یہ موقع نہیں ہوگا کہ وہ ہماری بچیوں کو گمراہ کرے۔ حقوق نسواں اور آزادی نسواں کے نام پر کسی مارچ کا حصہ بنا لے، اس کو کوئی مارچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ گھر کے اندر دیکھے گا۔ لیکن جب اس کے برعکس ہمارا رویہ یہ ہو کہ جس طرح دیہاتوں میں خاص طور پر اور شہروں میں بھی اس کا چلن ہمیں نظر آتا ہے، بچیوں کو ان کا حق دینا نہیں ہے، نہ وراثت میں نہ کسی اور شکل میں۔ سب سے بڑی بیماری ہماری سوسائٹی کے اندر، جس کی میں اکثر نشاندہی کرتا ہوں، اچھے خاصے توفیق رکھنے والے لوگ جب شادی بیاہ کا موقع آتا ہے تو حق مہر کے تعین کی بات آتی تو بچی والے بیچارے پریشان ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی مطالبہ کیا تو یہ آگے سے باتیں کریں گے اور کہیں گے کہ کیا تم نے اپنی بیٹی کو بیچنا ہے؟ وہ کہتے ہیں جو آپ کا جی چاہے وہ کر لیجیے۔ نہیں بولتے والدین، بچی کے والدین، بچے کے والدین کے خوف کی وجہ سے نہیں بولتے۔ ہم اس ماحول کو پروموٹ ہی نہیں کر سکے کہ لازم تھا کہ اس موقع پر بیٹی کا، اس گھر کی عزت کو جس کو ہم اپنے گھر میں مہمان کرنے لگے ہیں، اس بہو کو جس کو آج ہم اپنی عزت بنا کر لے کر جانے لگے، اس کی عزت، احترام اور وقار کا تھوڑا سا ہم پروٹوکول کر دیں، اس کا تھوڑا سا اعتراف کر دیں۔ اس اعتراف کی ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کے لیے معقول حق مہر بنا لیا جائے۔ یہ بہت بڑی بیماری ہمارے یہاں، اور کئی شریعت ہمیں یاد نہیں آتی، جب حق مہر لکھنے لگتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں جی حق مہر شریع لکھیے۔ ایک پٹاخہ پھوڑنے کا جتنا خرچہ ہے حق مہر میں لوگ اتنا بھی نہیں لکھتے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ یہ موقع نہیں ہے کہ ہم بچی کا پروٹوکول کریں گے، اس کے والدین نے اس کی جو تربیت کی، اس کی جو تعلیم دلوائی، اور اس کو اپنے گھر میں جب ہم لے کر جانے لگے ہیں تو اس کی عزت، احترام اور وقار کا اعتراف کریں اور اس کو پہلا پیغام یہ دیں کہ بیٹا تم کوئی سستی چیز نہیں ہو، ہماری نظر میں تمہاری عزت اور احترام اتنا ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، چلو اتنے تولے سونا، اتنی رقم یا اتنی جائیداد یا فلاں قطع زمین یا فلاں چیز اپنی توفیق کے مطابق ہم اس کے حق مہر میں متعین کرتے نہیں کرتے۔ پھر بچیاں اٹھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جی ہمیں وراثت میں حصہ ملنا چاہیے، بہنیں اٹھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہمیں زمینوں کے اندر حصہ ملنا چاہیے، اور پھر ہم آگے سے ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں کہ یا زمین رکھ لے یا ساتھ رکھ لے۔ جس سوسائٹی کے اندر یہ حال ہوگا وہاں پھر بچیاں جو ہیں وہ این جی او کی اعلیٰ کار بنے گی تو کیا ہوگا؟ اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نے شریعت نے جو عورت کا حق متعین کیا ہے، جو اس کا پروٹوکول متعین کیا ہے، اس کو صحیح معنوں میں انڈرسٹینڈ کریں اور اپنے گھر کے اندر بیٹی کو، بہن کو، بیوی کو، ماں کو ہر اعتبار سے جو اس کا پروٹوکول بنتا ہے اس کا پروٹوکول اس کو دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت نے یہ عورت کے حقوق جو بیان کیے ہیں تو یہ حقوق میں اور آپ نہیں دے رہے، رب کریم دے رہا ہے اور اللہ کا پیغمبر دے رہا ہے۔
ہم تو صرف اس کے نفاذ میں معمول بن رہے ہیں، اس لیے ہم کوئی احسان نہیں کر رہے، اس چیز کو بطور فرض کے ادا کرنا۔ یاد رکھیے کہ جس طرح نماز ادا کرنا فرض ہے، اسی طرح یہ چیزیں بھی سماجی سطح پر ان کو پرموٹ کرنا اور ان کو نافذ کرنا یہ بھی ہمارے اوپر فرض ہے۔ پتہ نہیں لوگوں نے کس طرح صرف نمازوں کو اور تسبیحوں کو اور تلاوتوں کو عبادت سمجھ لیا۔ میں عرض کیا کرتا ہوں اور اکثر یہاں بھی دہراتا رہتا ہوں کہ ہمارے سماجی رویے سب سے بڑی عبادت ہے۔ ہمارا چال چلن، ہمارا کردار، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ ہمارے رویوں سے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، ہمارے رویوں سے پتہ چلے گا کہ ہمارا روزہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ کیا ہم نے اس نماز سے اپنا سماجی رویہ درست کیا، سیکھا کچھ؟ اس روزے سے کوئی چیز سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ اگر ایسا نہیں ہوگا تو سمجھیے کہ یہ وہ نمازیں ہیں کہ جو انسانوں کے منہ پر دے ماری تھے، یہ وہ روزے ہیں کہ بھوک اور پیاس کے سوا انسان کو اور کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ لہذا دین اسلام وہ ہے کہ جو ہمارے سماجی رویوں کے اندر تبدیلی پیدا کرتا ہے، ایسے سماجی رویے کہ جس کے نتیجے میں بالکل سوسائٹی کے اندر آپ کو ایک سوشل چینج نظر آئے گی۔ بالکل جب لوگ تبدیل ہوں گے تو تبدیلی خود بخود آپ کو ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ لہذا آج کی گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ یہ لازم ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نئی نسل جو ہے وہ گمراہ نہ ہو، اور بات ہو رہی ہے عورت مارچ کے حوالے سے، ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بچیاں NGOs کے ہتھے نہ چڑھیں، ان کے افکار و نظریات سے متاثر نہ ہوں، مغرب کے اندر حقوق نسواں کے نام پر جو عورت کو ذلیل کیا جا رہا ہے، اگر اس گمراہی کا شکار نہ ہو تو پھر لازم ہے کہ عورت کو وہ حق دیا جائے جو شریعت نے اس کو دیا ہے۔ بحیثیت ماں، بہن، بیٹی، بیوی، جو بھی اس کا رول ہے، اس کے پروٹوکول کو، اس کے کردار تسلیم کیا جائے اور گھروں کے اندر اس کا لحاظ اور خیال کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو